السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا سیدی یا محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں۔ کل تک درس بیان ہوا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدے کا طریقہ کار کیا تھا، یہ بیان ہو گئے۔ جب 2 رکعت مکمل ہوگی تو اس کے بعد التحیات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فاتحہ شریف بھی پڑھی گئی، فاتحہ شریف پر بھی بحث ہوئی اور پھر قرات بھی بیان ہو گئی۔ اب اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اب 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، علمنا ہمیں سکھایا ہے کیا، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدنا فی الرکعتین، کہ جب ہم کھڑے ہوں، جب ہم اپنے قعدے میں ہوں 2 رکعت میں، تو ان نقول، تو اس وقت میں ہم یہ کہیں گے کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات میں پڑھنا ہے۔ التحیات میں یہ پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے پڑھنا سنت۔ التحیات کی مقدار بیٹھنا 4 رکعت والی نماز میں بیٹھنا یہ کیا ہے، فرض ہے، یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعت میں، 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے، اور دوسری 2 رکعت کے اندر جب مکمل کریں تو 4 رکعت پوری ہو جائیں تو پھر بیٹھنا فرض ہے۔ اور اگر نماز ہے 2 رکعت والی تو اس کے اندر دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے، اگر کسی نے ادا نہ کیا تو نماز ہی نہیں، اگر کسی نے ادا نہ کیا تو نماز ہی نہ ہوگی، اس لیے اتنی دیر بیٹھنا لازم ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ التحیات پڑھا، اب 2 رکعت والی نماز تھی تو دوسری رکعت میں، اور اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز کے بعد آخری التحیات میں، التحیات پڑھنے کے بعد وہ درود پاک پڑھ رہا تھا تو دوران کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو شریعت مطہرہ میں کیا جاتا ہے، اس کا نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی، تھوڑا سا اس کے ثواب میں کمی ہو گئی۔ التحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، شرائط نماز میں سے ہے۔ اتنی دیر وہ بیٹھ گیا، اب اگر اس کے اندر معاملہ بن گیا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی رہے گی، اس لیے کہ اس نے درود پاک مکمل نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھی، اور ثواب میں کمی رہے گی، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ التحیات کی مقدار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت میں جب ہم قعدہ میں بیٹھے تو ہمیں کیا بیان فرمایا، فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی ہم تعریفات ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے،
اور یہاں پر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بیان بھی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پر سلام ہو۔ اور فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں کے اوپر بھی، مقربین لوگوں کے اوپر بھی۔ اور فرمایا پھر گواہی دے کہ میں مانتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک صاحب، اور یا اللہ میں مانتا ہوں تیرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے خاص مقرب انسان ہیں، تیرے خاص انسان ہیں، انسانوں میں سے وہ مقام ہے جو مقام ساری مخلوقات سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ نے ساری مخلوقات بنائی، سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کو بنایا۔ ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا زمانہ ہے، تو اس کے زمانے میں اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں تجھ سے تنگ آ گیا ہوں، تو بد صورت میں ہے، اور بد صورت ہونے کی وجہ سے میرا جی نہیں چاہتا تجھے دیکھنے کو، اگر تو کل تک چاند کی طرح حسین نہ ہو گئی تو تجھے طلاق۔ میرے جیسے اس وقت میں مولوی ہوں کہ انہوں نے کہا بابا یہ چاند سے چمک کہاں ہوتی ہے زیادہ، تیری بیوی گئی۔ ہوتا ہے نا کمزور ممزور مولوی بیچارے جنہوں نے جلد بازی میں فتوے دینے ہوتے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، انہوں نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین جو اللہ نے فرمایا میرے پاس سانچہ تھا اس کے اندر میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور باقی سانچے اتنا خوبصورت نہیں، تو چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے اس سے بھی بہترین، سب سے بہترین انسان کو پیدا کیا، لہذا تیری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اور لہذا اس کے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق نہیں واقع، اس کو طلاق واقع نہیں۔ اس نے کہا نا خوبصورت ہو، چمک کا تو نہیں کہا کہ اس جیسی تو چمکے، وہ چمک کا کہتا تو طلاق ہوتی، اس نے کہا حسین ہو جا، تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کو انسان کو ساری مخلوقات سے حسین بنایا، اور جہاں ساری مخلوقات کا حسن ختم ہوا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اس پر فرمایا عبدہ و رسولہ، اس خاص انسان کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ کا محبوب پیغمبر ہے، وہ آپ کا محبوب پیغمبر ہے۔ یا اللہ میری جانی مالی سب عبادتیں تیرے لیے، میں گواہی دیتا ہوں، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیری ذات کی بھی اور تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔